میں وصال ہے اور جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ الاثر میڈیا ٹیم کی جانب سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہماری وہ مائیں بہنیں جو طرح طرح کی باتیں تو کرتی ہیں، طرح طرح کے پیغام جو ہیں وہ تو لوگوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن کاش اس وقت ہمیں معلوم ہو اور اس وقت پتہ ہو کہ سیرت فاطمہ الزہرا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب فاطمہ تو بدعات منی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پہ اسی آیت مبارکہ میں بھی یہی ارشاد ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے، جن میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن جو ہیں ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا، جن کا ذکر جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ زجل ان کی سیرت اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کی سیرت پڑھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ زجل دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت جو ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کے پیارے محبوب کی یہ محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان جو ہے وہ کیسے ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4، اور ایک کا نام حضرت زینب ہے، ایک کا نام حضرت رقیہ ہے، ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور ایک کا نام جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور باقی 3 جو ہیں وہ بڑی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہے۔ ابھی آپ چھوٹی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں یہ چھوٹی ہیں، اور باقی 3 بیٹیاں جو ہیں ان کی شادی مبارک ہو چکی تھی۔ اب ان کی پرورش جو ہے، تربیت جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ کہ آج کل ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ کہیں ہم نے تقریر سنی یا بیان سنا، کچھ بھی سنا، تو ہم وہاں سے کیا کرتے ہیں، جو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ مسجد کے اندر یہ بات ہو رہی تھی یا فلاں محفل کے اندر یہ بات ہو رہی تھی، سیرت فاطمہ الزہرا کے اندر یہ بات ہو رہی تھی، ہم نے وہاں سے سنی اور ڈائریکٹ گھر گئے اور اپنی بیوی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تیرے اندر یہ بھی بات نہیں ہے، تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہماری عورتیں جو ہیں یہ آج کل جو رواج چل پڑا ہے وہ پہلے کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی، لیکن ہمیں جو ہے وہ بات کس کو سمجھانی ہے؟ ہمیں وہ بات سمجھانی ہے اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو۔ جب ہم نے اپنی بیٹی کو اور بہن کو سمجھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ بیٹی کی آپ تربیت کر رہے ہیں، وہی بیٹی جو ہے وہ کسی گھر کے اندر جائے گی، جب وہ کسی گھر کے اندر چلی جائے گی تو پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ سنبھالے گی، چلائے گی، اس وجہ سے اس کی تربیت کا پتہ چلے گا کہ اس کی تربیت کیسی ہے، اور پورے گھر کو وہ سنبھال لے گی۔ اور اسی طرح ایک ایسی عورت ہوتی ہے، ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے کہ جس کی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے، سسکیاں لیتے دیکھا ہے، لوگوں کو باتیں بتاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک عورت آئی جس وجہ سے ہمارے گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ لیکن یہی عورت رابعہ بصریہ بھی ہے، اور یہی عورت جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھی جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے
اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی تربیت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اور اسی طرح عورت کی ہی ذات ہے کہ جس کے ساتھ بچوں کا تعلق ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ عورت ہی کر سکتی ہے، والد جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ والد جو ہے وہ محنت کے لیے کبھی ادھر جاتا ہے۔ والد جو ہوتا ہے وہ پیار بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹچ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی ہر بات جو ہے وہ اپنی ماں کو ہی بتاتے ہیں، اپنی ماں سے ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ماں کے ساتھ ان کا پیار ہے، ماں کے ساتھ ان کی محبت ہے، ماں کے ساتھ وہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے کسی کو نہیں بھی بتا سکتی ہیں، وہ اپنی ماں کو بتاتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ سنتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت وہ بھی ماں کے ہی ذمہ ہے، ماں کی ہی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اور وہ تربیت کس طرح کرنی ہے؟ جتنی اچھی تربیت اس ماں کی ہوگی اور اتنی ہی اچھی تربیت جو ہے اس کی اولاد کی بھی ہوگی۔ یہ آپ بات نوٹ کر لیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جن کی مائیں اچھی ہوتی ہیں، جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کی اولاد جو ہے ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ماں جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اولاد کو سنبھالنا۔ پرورش اور تربیت اور پیار، یہ دو چیزیں ہیں، ان کو ہم نے اپنی اولاد کو کیا کیا سکھانا ہے؟ ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان سے پیار بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر پیچھے چل پڑا کہ تو یہ نہیں کرتا، یہ طریقہ کیا، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ پیار بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے وہ بات مانیں گے۔ اگر تم ڈنڈا اٹھاؤ گے وہ بات مانیں گے نہیں، بلکہ آپ کی بات جو ہے وہ اگنور کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر پیار کے ساتھ آپ کچھ بھی منوائیں گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ مانے گی۔ اور اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ